بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الکفالۃ، یہ کتاب ہے کفالہ کے بیان میں۔ کفالہ کا لغوی معنی ہوتا ہے الضم ملانا، اور اصطلاحی معنی ہے ضم ذمۃ الی ذمۃ فی المطالبۃ لا فی الدین، ایک ذمہ کو دوسرے ذمے کے ساتھ ملانا مطالبہ میں نہ کہ دین میں، یعنی جو کفیل اور ذمہ دار بنتا ہے اس سے صرف دین کا مطالبہ ہو سکتا ہے، اس کے ذمے دین نہیں ہوتا، وہ مدیون نہیں بن جاتا۔ کفالہ کا لغوی معنی ہے الضم ملانا، اور اصطلاحی معنی ہے ضم ذمۃ الی ذمۃ فی المطالبۃ لا فی الدین، ایک ذمے کو دوسرے ذمے کے ساتھ ملانا مطالبہ میں نہ کہ دین میں، یعنی جو کفیل و ذمہ دار بنتا ہے اس سے صرف دین کا مطالبہ ہو سکتا ہے، اس کے ذمے دین نہیں ہوتا، وہ مدیون نہیں بن جاتا۔ یہاں پر چند الفاظ ہیں: کفیل، مکفول لہو، مکفول عنہ اور مکفول بہ۔ کفیل تو اس کو کہتے ہیں جو ذمہ دار بنتا ہے، اور مکفول لہو اس کو کہتے ہیں جس کے لیے ذمہ داری انسان اٹھاتا ہے، یعنی جو قرض خواہ ہوتا ہے مثلا۔ اور مکفول عنہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف سے ذمہ داری اٹھائی جاتی ہے، مثلا مدیون، مقروض۔ اور مکفول بھی وہ چیز یا وہ شخص ہوتا ہے جس کی ذمہ داری اٹھائی جاتی ہے۔ یہاں پر چند الفاظ ہیں: کفیل، مکفول لہو، مکفول عنہ اور مکفول بھی۔ کفیل ذمہ دار کو کہتے ہیں جو ذمہ اٹھاتا ہے کہ میں دین ادا کروں گا، اور مکفول لہو وہ شخص ہوتا ہے جس کے لیے ذمہ داری اٹھائی جاتی ہے، یعنی جو قرض خواہ ہوتا ہے مثلا، جس نے دین وصول کرنا ہوتا ہے۔ اور مکفول عنہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف سے ذمہ داری اٹھائی جاتی ہے، مثلا مدیون، مقروض۔ اور مکفول بھی وہ مال یا وہ شخص ہوتا ہے جس کی ذمہ داری اٹھائی جاتی ہے۔ الکفالۃ ضربان، کفالہ کی دو قسمیں ہیں: کفالۃ بالنفس و کفالۃ بالمال۔ کفالہ بالنفس اور کفالہ بالمال۔ فالکفالۃ بالنفس جائزۃ، کفالہ بالنفس جائز ہے، والمضمون بہا، اور اس کی وجہ سے وہ چیز کہ جس کی ذمہ داری ہوتی ہے، احضار المکفول بہ، مکفول بہ کو حاضر کرنا ہے، وتنعقد، اور کفالہ منعقد ہو جاتا ہے، اذا قال جب کہے تکفلت بنفس فلان، میں کفیل ہوا فلاں کے نفس کا، او برقبتہ یا اس کی گردن کا، او بروحہ او بجسدہ او براسہ، یا اس کی روح کا یا اس کے جسم کا یا اس کے سر کا، او بنصفہ او بثلثہ، یا اس کے آدھے کا یا اس کے تہائی کا، وکذالک، اور اسی طرح ہے ان قال ضمنتہ، کہ اگر کہے میں اس کا ضامن ہوا، او ہوا علی، یا وہ میرے ذمے ہے، او الی، یا میری طرف ہے، او انا بہ زعیم، یا میں اس کا کفیل ہوں، او قبیل، یا میں اس کا کفیل ہوں یعنی ذمہ دار ہوں۔ تو کفالہ کی دو قسمیں ہیں: کفالہ بالنفس اور کفالہ بالمال، یعنی جان کا کفیل بننا اور مال کا کفیل بننا۔ کفالہ بالنفس بھی جائز ہے کہ یوں کہے کہ میں ذمہ دار ہوں کہ فلاں وقت میں اس فلاں شخص کو میں حاضر کروں گا تمہارے سامنے، اور اس وقت اس کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کی اس نے ذمہ داری اٹھائی ہے پھر اس کو حاضر بھی کرے۔ کفالہ بالنفس بھی جائز ہے، کفالہ بالمال بھی جائز ہے کہ میں فلاں کے نفس کا کفیل ہوں، ذمہ دار ہوں کہ میں اس کو حاضر کروں، اور یا پھر اس نے جو تمہارا مال دینا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ تو جس چیز کی ذمہ داری ہوتی ہے پھر اس کو حاضر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ کفالہ بالنفس ان الفاظ کے ساتھ منعقد ہو جاتا ہے، یوں کہے تکفلت بنفس فلان، میں فلاں کے نفس کا کفیل ہوا، یا کہے تکفلت برقبت فلان، میں فلاں کی گردن کا کفیل ہوا، یا کہے تکفلت بروحہ، میں اس کی روح کا کفیل ہوا، یا کہے تکفلت بجسدہ، میں اس کے جسم کا کفیل ہوا، یا کہے تکفلت براسہ، میں اس کے سر کا کفیل ہوا، یا کہے تکفلت بنصفہ، میں اس کے آدھے جسم کا کفیل ہوا، او بثلثہ، میں اس کے تہائی کا کفیل ہوا۔ اسی طرح ان الفاظ سے بھی کفالہ منعقد ہو جاتا ہے: ضمنتہ، یا ہوا علی، یا ہوا الی، یا یوں کہے انا بہ زعیم، انا بہ قبیل، میں اس کا کفیل اور ذمہ دار ہوں۔ فإن شرط فی الکفالۃ، پس اگر اس نے شرط لگائی کفالہ میں بتسلیم المکفول بہ، مکفول بہ کو حوالے کرنے کی، فی وقت بعینہ، متعین وقت میں، لزمہ احضارہ، تو اس پر لازم ہوگا اس کو حاضر کرنا، اذا طالبہ بہ، جب وہ
اس سے اس کا مطالبہ کرے۔ فی ذالک الوقت، اس وقت میں، فإن احضرہ، پس اگر وہ اس کو حاضر کر دے تو ٹھیک، وإلا حبسہ الحاکم، ورنہ اس کو حاکم قید کرے گا۔ کفالہ میں اگر شرط لگائی گئی کہ مکفول بہ کو جس چیز کی تم نے ذمہ داری اٹھائی ہے اسے فلاں وقت میں حاضر کرنا ہے، حوالے کرنا ہے، تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ اسی وقت میں اس کو حاضر کرے اگر اس کا مطالبہ ہوتا ہے۔ اگر حاضر کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ حاکم اس کفیل کو قید بھی کر سکتا ہے۔ اگر کفالہ میں شرط لگائی گئی کہ فلاں وقت میں مکفول بہ کو تم نے حوالے کرنا ہے، اس چیز کو حوالے کرنا ہے جس کی تم نے ذمہ داری اٹھائی ہے، تو اگر مطالبہ ہوتا ہے کہ اس وقت حاضر کرو تو پھر کفیل پر لازم ہوگا کہ مکفول بہ کو اسی وقت حوالے کرے۔ اگر کر سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ حاکم اس کفیل کو قید کر سکتا ہے۔ وَإِذَا أَحْضَرَهُ، اور جب وہ اس کو حاضر کر دے، وَسَلَّمَهُ، اور اس کو حوالے کر دے، فی مکان، ایسے مکان میں، يَقْدِرُ الْمَكْفُولُ لَهُ عَلَى مُحَاكَمَتِهِ، کہ قادر ہے مکفول لہو اس کے ساتھ محاکمہ و فیصلہ کرنے پر، بری الکفیل من الکفالت، تو کفیل بری ہو جائے گا کفالت سے۔ اگر کفیل نے مکفول بہ کو حاضر کر دیا اور ایسی جگہ پر حوالے کر دیا کہ جہاں مکفول لہو یعنی جو قرض خواہ، جو دائن ہے، وہ اپنا فیصلہ کروا سکتا ہے، اپنے حق وصول کر سکتا ہے، تو پھر کفیل کفالہ سے بری ہو جائے گا۔ اگر کفیل نے مکفول بہ کو حاضر کر دیا اور ایسی جگہ پہ حوالے کر دیا کہ جہاں پر مکفول لہو یعنی دائن اپنا حق وصول کر سکتا ہے، تو کفیل کفالہ سے بری ہو جائے گا۔ وَإِذَا تَكَفَّلَ بِهِ، اور جب وہ اس کا کفیل بن جائے، عَلَىٰ أَن يُسَلِّمَهُ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي، اس شرط پر کہ وہ اسے حوالے کرے گا قاضی کی مجلس میں، فَسَلَّمَهُ فِي السُّوقِ، پس وہ اس کو حوالے کر دے بازار میں، بَرِئَ، تو بری ہو جائے گا۔ وَإِن سَلَّمَهُ فِي بَرِيَّةٍ، اور اگر وہ اس کو حوالے کر دے جنگل میں، لَمْ يَبْرَأْ، تو بری نہیں ہوگا۔ کفالت میں یہ شرط لگائی گئی کہ تم نے مکفول بہ کو قاضی کی مجلس میں حوالے کرنا ہے۔ اب کفیل اسے بازار میں حوالے کر دیتا ہے تب تو بری ہو جائے گا، اگر جنگل میں حوالے کرتا ہے تو پھر بری نہیں ہوگا۔ کفالت میں یہ طے ہوا کہ تم نے اسے قاضی کی مجلس میں حوالے کرنا ہے مکفول بہ کو جس کی تم نے ذمہ داری اٹھائی ہے، تو اگر وہ اسے بازار میں حوالے کر دیتا ہے تب تو بری ہو جائے گا، اور اگر وہ اس شخص کو جنگل میں حوالے کر دیتا ہے تو بری نہیں ہوگا۔ وَإِذَا مَاتَ الْمَكْفُولُ بِهِ، اور جب مر جائے مکفول بہ، بَرِئَ الْكَفِيلُ بِالنَّفْسِ مِنَ الْكَفَالَةِ، تو کفیل بالنفس بری ہو جائے گا کفالہ سے۔ یہ کفیل بنا تھا کہ میں اس شخص کو تمہارے سامنے حاضر کروں گا مکفول بہ کو، اور وہ مکفول بہ پھر فوت ہو گیا، تو اب کفیل بالنفس کفالت سے بری ہو جائے گا۔ اگر طے ہوا کہ میں اس شخص کو تمہارے حوالے کروں گا مکفول بہ کو، اور پھر وہی مکفول بہ فوت ہو جاتا ہے، تو کفیل کفالہ بالنفس سے بری ہو جائے گا۔